جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے مرکز اسلام میں اور اسلام کے دل کے اندر ایک مکتبی دینی اسلامی یونیورسٹی کا قیام اور انعقاد کیا۔ تو اگر امام جعفر جو خود مرکز اسلام اور قلب اسلام میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں ایک تعلیمی یونیورسٹی کا آغاز کرتے ہیں، ایک تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پھر یہ امام کے ساتھ ظلم نہیں ہے، امام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ امام کے نام پر ہونے والی مجالس میں تعلیم، شعور، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث اور علوم عالیہ کا درس نہ ہو، باقی سب کچھ پڑھا جائے۔ لمحہ فکریہ آپ خود فرماتے ہیں نا، خطبہ بھی بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا سب سے بڑا کارنامہ جو امام کو فرصت پیش آئی اپنے زمانے کے حالات کے مد نظر، وہ یہ تھی کہ امام نے عالم اسلام میں ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی، ایک تربیت گاہ، ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ کی درسگاہ قائم کی، امیر المومنین کی درسگاہ قائم کی، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مبتنی اور اللہ کے قرآن کی حقیقی تفسیر کے لیے درسگاہ اور یونیورسٹی قائم کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس مکتب تشیع اور مذہب مقدس تشیع کی بنیاد ہی درس، لیکچر اور تعلیم پر ہے۔ پتہ نہیں پہلے بھی آپ کو یہ میں نے عرض کی تھی کہ میزان المفسرین علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر المیزان، اب ان کا تعارف کرانے میں یہاں آپ کا وقت نہیں لیتا، وہ خود ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہیں جو لائق تعارف ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے بارے میں تفسیر کے اندر گفتگو کی ہے، تاریخ انبیاء کو بیان کیا ہے اور انبیاء کرام کے حالات بیان کیے ہیں، جن انبیاء کے اسماء گرامی قرآن کریم میں آئے ہیں یا جن انبیاء کے واقعات اور حالات کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان انبیاء کے بارے میں مفصل مستند معتبر علامہ محمد حسین طباطبائی نے گفتگو فرمائی۔ وہاں انہوں نے ایک گفتگو فرمائی ہے حضرت ادریس نبی کے بارے میں۔ حضرت ادریس نبی کا قرآن میں ذکر ہے نا، بیان ہے نا قرآن میں حضرت ادریس کا، تو مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ علم کا مرکز پہلے زمانوں میں یونان تھا نا، یونان سے فلسفہ آیا، یونان سے یہ طبی علوم، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ریاضیات، یہ بنیادی علوم ساری تاریخ بشر میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی بنیاد رکھنے والے یونانی ہیں۔ ارسطو بھی یونانی تھا، افلاطون بھی یونانی تھا، سقراط بھی یونانی تھا، اور بقراط بھی یونانی تھا، اور فیثاغورس بھی یونانی تھا۔ یہ سارے یونانی تھے، فلسفی تھے، ریاضی دان تھے، سائنسدان تھے، میڈیکل کا علم بھی ادھر سے آیا ہے۔ جالینوس بھی یونانی تھا جو طب کا ماہر تھا، میڈیکل کا ماہر جالینوس، یہ سارے یونانی تھے۔ ایک تاریخی مسلم حقیقت ہے کہ علوم کی بنیاد یونان میں رکھی گئی، یہ بہت اہم ہے۔ علوم کی بنیاد یونان میں رکھی گئی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یونان کے اندر جو سارے علوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور تمام علوم بشری کا مصدر یونان ہے، تو آیا ان علوم کا تعلق بے دین لوگوں سے تھا یا دیندار لوگوں سے تھا؟ ان علوم کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء پر اور قیامت اور معاد پر ایمان رکھنے والوں سے تھا یا منکر معاد اور منکر خدا اور منکر دین کے ساتھ یہ علوم مربوط تھے؟ مسئلہ تو یہ ہے
طباطبائی نے بھی اس بات کو ثابت کیا تفسیر المیزان میں، اور ہمارے پاس بہت پرانی کتابیں ہیں جو صدر اسلام کے زمانوں میں دوسری تیسری صدیوں میں لکھی گئی. ان کتابیں جیسے کتاب ہے سوال الحکمہ اور تاریخ الحکماء علامہ قبطی، یہ کتابیں پرانی. اب ذرا ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یونان کی پرانی یونانی، سریانی اور عبرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی یونانی علوم ہیں اور ان یونانی علوم کی بنیاد رکھنے والے جتنے بھی فلسفی بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو اور اس سے پہلے فیثاغورس ہیں، ان کا جا کے انتہا، ان کا یہ علم کا سلسلہ جا کر اللہ کے ایک نبی پر منتہی ہوتا ہے، اللہ کے ایک نبی پر جا کے رکتا ہے. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جس شخص پر یونان کے علم کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے یونان کا علم شروع ہوا اور جہاں سے دانشور، فلسفی، علماء، میتھمیٹکس کے ماہرین، فزکس دان، کیمسٹری دان نکلے، جہاں سے وہ ایک شخص تھا جس کا نام یونانی زبان میں ہرمیس الہرامس ہے. ہرمیس الہرامس یہ شخص بنیاد ہے علم کی یونان میں. اس شخص نے علم کی بنیاد رکھی، سارے علوم کی بنیاد رکھنے والا، علوم کی داغ بیل ڈالنے والا یونان میں یہ شخص ہے. اور ارسطو سے افلاطون اور تمام دانشوروں اور علماء اور سائنسدانوں اور تمام ریاضی دان اور تمام فلسفیوں کا سلسلہ ہے، سند چلتے چلتے طبقہ در طبقہ، مرحلہ با مرحلہ، یہ ساروں کا سلسلہ ایک استاد پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور وہ استاد تھا ہرمیس الہرامس. وہ بڑا استاد. وہ ہرمیس الہرامس کون ہے؟ کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یونانی علوم میں اور سریانی زبانوں میں اور عبرانی زبانوں میں، جو عربی سے پہلے یہ زبانیں ہیں اور یہ عربی کی مادر ہیں یہ زبانیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یونان میں علم کی، فلسفے کی، میتھ کی اور طبی علوم کی بنیاد رکھنے والا وہ شخص اور وہ استاد اور وہ ٹیچر، وہ معلم جو ہرمیس الہرامس ہے، اس کا نام یونانی زبان میں ہرمیس تھا، لیکن جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اس کے نام کو تو اس کا نام بنتا ہے ادریس نبی. محمد وآل محمد صلوات. یعنی جس شخص کو یونان میں، عبرانی اور سریانی زبانوں میں ہرمیس کہا گیا، جب اللہ کا رسول وحی لے کر آیا اور اسلام کی بنیاد رکھی اور اللہ کے رسول پر جب قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا تو اللہ نے اس شخص کے نام کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تو اسی ہرمیس کا نام عربی میں ادریس متعارف کروایا. ادریس اللہ کا نبی تھا اور اس کو ادریس اسی لیے کہا گیا. ادریس عربی میں زیادہ درس پڑھانے والے کو کہتے ہیں. جو بندہ زیادہ لیکچر دے، جو بندہ زیادہ درس پڑھائے، جو بندہ زیادہ خطابات کرے، اس کو کہتے ہیں ادریس، یعنی بہت زیادہ درس پڑھانے والا. تو حضرت ادریس نبی ہرمیس الہرامس کے پاس اتنے علوم تھے، وہ اتنا علوم کا ماہر تھا، وہ اتنا جامع العلوم تھا، اور اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے انہوں نے سارے علوم کو دریافت کیا. پھر وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو جمع کر کے یہ سارے علوم پڑھاتے تھے. اتنا علوم پڑھاتے تھے، اتنا لیکچرز دیتے تھے، اتنے خطابات کرتے تھے، اتنے درس دیتے تھے کہ ان کا نام ہی ہرمیس الہرامس ادریس پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ درس پڑھانے والا.